وَإِن تَعْجَبْ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے سے من تکذیب الکفار، کہ یہ کفار و مشرکین آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، نہ آپ کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا اعلان نبوت سے پہلے کا، 40 سال کا وہ زمانہ آقا علیہ السلام کا مکۃ المکرمہ کی زمین پہ گزرا ہے، کہ انسانوں سے اگر مکے کے پوچھا جاتا سب سے سچا انسان کون سا ہے تو وہ کیا کہتے؟ محمد بن عبداللہ۔ اگر ان سے پوچھا جاتا صادق کون ہے تو کہتے محمد بن عبداللہ۔ امین کون ہے؟ کہتے محمد بن۔ اگر اچھے انسان کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ رہنمائی محمد ابن عبداللہ کی طرف کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ 40 سال کی زندگی ایسی گزری ہے، یعنی مطلب یہ جو زندگی گزری، کسی نے 25 میں، کسی نے 30 میں، کسی نے 35 میں، جب بھی اعلان نبوت سے پہلے پوچھا ہے، یہاں تک کہ حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ آیا، بڑے بڑے رؤساء اور سردار ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے ہاتھ سے حجر اسود رکھا جا رہا ہے بیت اللہ کے اندر۔ آپ اتنے معزز اور محترم تھے انسانوں کی نظروں میں۔ جنت سے آئے ہوئے پتھر کے رکھنے کا مسئلہ، آقا علیہ السلام داخل ہوئے، ان کا مسئلہ حل کیا، چادر بچھائی اور بڑے بڑے رؤساء کو سب کو چادر کو پکڑنے کا حکم دیا، اور چادر میں رکھ کے جب وہ حجر اسود کو لائے آپ نے اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے۔ یہ حرم کی معزز چیز حجر اسود، جس کو چھو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کے بوسے کو سنت قرار دیا گیا، جس کا آقا علیہ السلام نے بوسہ لیا ہو، وہ پتھر کے رکھنے کا مسئلہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حل فرما رہے ہیں، لیکن اعلان نبوت کے بعد یہ ہوا ہے کہ اسی بیت اللہ میں حضور کو نماز پڑھنے سے روک۔ اعلان نبوت کے بعد کسی نے کہا لست مرسلا، آپ تو بھیجے ہوئے نہیں ہو، آپ تھوڑی ہو پیغمبر۔ کسی نے کاہن کہا، کسی نے جھوٹا کہا، نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں کہا وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے آپ کی جھٹلانے پر، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کا یہ قول تو بہت ہی تعجب کا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی؟ کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو اور زیادہ تعجب کی بات ہے کہ جس اللہ نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، انسان کو پہلی بار پیدا کرنا، اور پہلی بار کسی چیز کو اگر انسان بناتا ہے تو مشکل ہوتا ہے، اور بار بار بنائے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے بے شمار انسانوں کو بنایا ہے، جب اللہ نے اولاً بنایا ہے تو ثانیاً دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس موت کے بعد کا یقین نہیں ہے، بعض بعد الموت پر جو ایمان نہیں رکھتے، مرنے کے بعد کی زندگی کا جنہیں تصور نہیں ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اگر مرنے کے بعد کے اٹھنے کا انکار ہے تو اللہ کا بھی انکار ہے۔ اللہ کا اقرار جس کو ہوگا اسی کو موت کے بعد کا اقرار ہوگا، کیونکہ ایمان 7 چیزوں پہ لانا ضروری ہے۔ ان 7 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے بعض بادل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پہ ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں پر،
نمبر 3 کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اچھی بری تقدیر پر۔ ترجمہ آگے پیچھے کیا گیا ہے۔ 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 7 چیزوں پر، اس میں ایک موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ لوگ اس کا سوال کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ موت کے بعد بھی کیا ہے، زندگی ہے۔ حالانکہ اصل زندگی موت کے، بچے کی ایک زندگی ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ اگر وہ یہ ماں کے پیٹ میں سمجھے کہ یہی میری زندگی ہے تو تم اسے کیا سمجھو گے؟ اسے نادان سمجھو گے کہ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا کہ دنیا میں آنے کے بعد ایک لمبی زندگی ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں کہے کہ مجھے ماں کے پیٹ میں، تمہارے دنیا میں تم کہتے ہو اتنا بڑا جہاز ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے انسان ہیں، ایسی کارخانے، ایسی فیکٹریاں، تری کی مخلوق، خشکی کی مخلوق، اور سمندروں میں، ہواؤں میں، فرش پر، عرش پر، یہ جو تم کہہ رہے ہو ذرا مجھے ماں کے پیٹ میں دکھاؤ۔ بولو مولانا اسے دکھا سکتے ہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ میں دنیا نہیں دکھائی جا سکتی، ایسی دنیا کے پیٹ میں آخرت، لیکن موت کے بعد کی زندگی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ شک ہے تو مر کے دیکھ، شک ہے تو مر کے دیکھ۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ تو انکار کر دیا تو چھوڑ دیں گے آپ کو؟ اگر تم اپنے رب کا انکار کرتے ہو اور موت کے بعد کی زندگی کا انکار ہے، ایسے لوگوں کا انجام برا ہے۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، ان کا انجام برا ہے، نار جہنم کی طرف جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار، اور وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نار جہنم کے اندر اگر سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے اور اس کی ہوا، وہ بدبو دنیا کی طرف آ جائے تو پوری دنیا کے انسان مر جائیں گے۔ ایسی جہنم میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا جنہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا ہوگا اور جنہوں نے دنیا میں موت کے بعد کا انکار کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر آخرت کو سمجھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت والجلال یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ کیا مچاتے ہیں؟ جلدی، کہتے ہیں کہ جلدی عذاب لے آؤ۔ کیوں؟ بطور استہزاء کی۔ حالانکہ اللہ نے انسان کو ایک مدت دی ہے، حالانکہ اللہ نے انسان کو ایک مدت دی ہے، ایک وقت دیا ہے کہ اس وقت میں رہ کر بھلائی کا راستہ اختیار کرو یا برائی کا راستہ اختیار کرو، اور جب مدت پوری ہو جائے گی تو پھر اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی خطرناک ہے، سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اللہ فرماتے ہیں یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، یہ آپ سے عذاب کی قبل الحسنہ، رحمت سے پہلے، اچھائی سے پہلے، یعنی اللہ نے انہیں موقع دیا ہے، ابھی موقع ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، خوشحالی دے رکھی ہے کہ راستہ اختیار کر لو صحیح، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہے تو عذاب لے کے آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ عذاب لے کر آؤ۔ اللہ فرماتے عذاب لانا اور ہلاک کرنا اور تباہ اور برباد کرنا یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات ہے؟ ارے آپ اپنے پیچھے دیکھو، ماضی میں دیکھو کیا ہوا ہے۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو تو صحیح، زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ہم نے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔
تم بڑی عذاب میں جلدی مچا رہے ہو، دکھ میں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ہم، جب اللہ کے دربار میں جاؤں گے تو پھر موقع نہ ملے گا۔ لیکن فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو بھلائی سے پہلے برائی میں جلدی مچاتے ہیں، یعنی عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں۔ حالانکہ وقد خلت، حال یہ ہے کہ اس سے پہلے من قبلہم المقولات، اس سے پہلے بہت ساری سزائیں گزر چکی ہے، بہت ساری قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آ چکے ہیں۔ ان قوموں کے حالات پڑھو، ان کی زندگی پڑھو اور اس سے عبرت حاصل کر کے اپنے بنانے والے مالک کو پہچانو۔ لیکن اپنے بنانے والے مالک کو تو پہچانتے نہیں، بلکہ عذاب میں کیا مچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کی ذات انتہائی معاف کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے، اس لیے انسانوں کو فوراً پکڑتی نہیں، خطاؤں پہ فوراً پکڑ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں انسانوں کی خطاؤں پر فوراً پکڑ کرنا شروع کر دے تو پھر تمہیں دنیا میں کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کی ذات کے شایان شان کون اس دنیا میں عمل کر سکتا ہے، کون ہے جو ذات کی شایان شان اس کی اطاعت و بندگی کر سکتا ہے۔ اگر وہ مولا پکڑنے پر آ جائے تو پھر دنیا میں کوئی انسان تمہیں نظر نہیں آئے۔ یہ اللہ نے مہلت دے رکھی، اللہ نے چانس دے رکھا ہے۔ بزرگوں نے نقل کیا کہ فرعون کے سر میں 400 سال تک درد بھی نہیں ہوا، چانس ہے۔ اتنی ڈھیل دیتے اللہ، اتنی ڈھیل دیتے، اتنا موقع دیتے، اتنا موقع دیتے کہ شداد نے بنائی جنت، داخل نہیں ہو سکا، سمجھے؟ وہ اتنی ڈھیل دیتے، اتنی ڈھیل دیتے کہ فرعون کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا چوتیا رب ہوں، اپنے آپ کو رب کہنے لگا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ من، کہنے لگا۔ اتنا چانس دیتے، اتنا کہ جب اپنے لشکر، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا کہ جا رہا ہے سمندر میں اور اللہ نے ان کے لیے راستے بنا دیے، تو وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر سمندر میں چلنے لگا، کیونکہ اسے راستہ نظر آ رہا اور اللہ نے چلایا بھی اس کو، چانس سمندر میں بھی آدھے راستے تک دیا، چلتے پھر غرق۔ تو دنیا میں چانس دیتے ہیں، جلدی نہ مچاؤ، عذاب حق ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ کہتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی دفع، اس کو کوئی ختم نہیں کر۔ تو فرمایا جلدی نہ مچاؤ، ماضی میں دیکھو اللہ کی طرف سے کیسے سزائیں آئی، یہ جو تمہیں چانس مل رہا ہے تمہاری خطاؤں کے باوجود، تمہارے گناہوں کے باوجود کیوں مل رہا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، بے شک تیرا رب معاف کرنے والا ہے، للناس، لوگوں کو، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود، ان کی خطاؤں کے باوجود بھی ان کو معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ میرا بندہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آئندہ لوٹ کے آ جائے گا اور خطاؤں سے معافی مانگ لے گا اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کا ارادہ کرے گا، کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف، معصیت کو چھوڑ کے اطاعت کی طرف جب اپنے سر کو جھکائے گا اور اپنے دامن کو پھیلائے گا اور مجھ سے معافی مانگ لے گا، تو کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ انسانوں کو ڈھیل دیتے باوجود ظلم کے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اندازہ کرتے ہیں کہ اللہ ان سے غافل تو نہیں ہو گیا، کہا اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں دیوانو، اللہ غافل وما اللہ بغافل عما يعمل الظالمون،
ایسے ہی ہے نا کہ جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. عما یعمل الظالمون، کے جو ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. جب غافل نہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ پر میں ڈھیل دیتا ہوں. کب تک؟ ایک مدت تک. ایک مدت تک کیا ہے؟ اگر وہ ڈھیل نہ دے تو دنیا میں تمہیں انسان نظر نہ آئے. وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اس کا عذاب بڑا بھاری ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے. کس کے لیے؟ لمن عصاہ، جو اس کی کیا کرے؟ نافرمانی کرے.